بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. عشاء کی اذان کس وقت ہوتی ہے؟ 8 بجے اذان ہوگی اور جب 8:15 بجے جماعت. اچھا اب کیا وقت ہوا ہے؟ 6:30 ہوئے ہیں. 7:30 8. اچھا دوستو، جب بات شروع ہوتی ہے اس کی آواز کو جب بات شروع ہوتی ہے تو بعض مرتبہ لمبی ہو جاتی ہے، بلکہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. اس لیے میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ بیان کتنی دیر ہونا چاہیے، اس وقت کتنی دیر ہونا چاہیے. جتنی دیر آپ حضرات خوشی سے سنیں گے انشاءاللہ میں اتنی ہی دیر میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا. 5-7 منٹ 10 منٹ کچھ زیادہ ہو جاویں تو ہو جاویں، نہیں تو میں اسی وقت اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ العزیز. جی نہیں 7:15 بجے فرما رہے ہیں نا بھائی صاحب؟ ہاں بس 7:15 بجے کہیں گے. زیادہ لمبی بات سے سننے والے جتنی دیر خوشی سے سنیں، مزہ اس میں ہے. جی مزہ اس میں ہے. جی میں 7:15 بجے کا الارم لگا رہا ہوں اور انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ 25 پہ بات ختم ہوگی. بس دعا ہوگی بعد میں، لیکن 7:15 پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں پر کوئی ایسا جلسہ مقصود نہیں جس میں بہت لمبی چوڑی تقریر ہو اور پھر آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے. کسی چیز کا آپ سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. بس ایک ہی مطالبہ ہے جو ہمارے یہاں پر جمع ہونے اور بیان کرنے کی غرض ہے. ہمارے جمع ہونے کی، ہمارے بیان کرنے کی غرض صرف ایک یہ ہے کہ ہم دین کی بات کو سمجھ لیں اور صحیح سمجھ لیں. دیکھو 2 بات کہی میں نے، دین کی بات کو سمجھ لیں اور صحیح سمجھ لیں. اگر ہم نے دین نہیں سمجھا تو ظاہر بات ہے عمل نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے دین کی بات سمجھی لیکن غلط سمجھی تو پکی بات ہے کہ غلط ہی عمل ہوگا.
غلط ہی عمل ہوگا۔ اس لیے مقصد صرف اتنا ہے، آج اس مجلس میں خاص طور سے اسے بند کرا دیں، اس مجلس میں خاص طور سے کہ ہمارے اندر دین پر عمل کرنے کا ایک ایسا جذبہ ابھرے، اور ہمارے اندر دین پر عمل کرنے کا ایک جیسا جذبہ پیدا ہو کہ آج سے ہی ہم اس تلاش میں لگ جائیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے وہ جان لیں، اور کس طرح کرنا ہے اس کو اس طرح کرنا۔ بس یہی مقصد ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا بھی یہی مقصد ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کا، قرآن پاک کی تعلیم کا، حدیث پاک کی تعلیم کا، وعظ کا، تقریر کا، سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جاوے کہ ہمارے اندر یہ طلب ہو جاوے کہ ہم یہ تلاش کرنے لگیں کہ میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، ان حالات میں اور اس وقت کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، اور میں اللہ کے اس حکم کو کیسے پورا کروں۔ بس یہاں بات ہے، جب ہمارے اندر یہ طلب پیدا ہو جاوے گی تو ہم کتاب بھی پڑھیں گے، ہم قرآن بھی پڑھیں گے۔ جب ہمارے اندر یہ طلب پیدا ہو جاوے گی تو ہم علماء کرام سے پوچھ کر عمل بھی کریں گے، اور جب یہ طلب نہ پیدا ہو تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے بھی پھرتا رہے تب بھی ہمیں دھیان ہی نہیں ہوگا، اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے کے واسطے سیرت پاک کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بلکہ 2 واقعے سناؤں گا، اور بس اسی پہ بات ختم ہو جائے گی، اور اس سے جو نتیجہ نکلے گا اور اس سے جو ہمیں سبق ملے گا پھر وہ میں آپ کو بتا دوں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور 40 سال کی عمر میں قریب آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور جب آپ کو نبی بنا دیا گیا اس کے بعد تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، لیکن مکہ مکرمہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو بھی ستایا گیا۔ دیکھو الفاظ میرے ہیں لیکن مطلب بالکل صحیح ہے، اور وہ الفاظ میں اپنے اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ اپنے محاورے میں اور اپنے الفاظ میں آپ کو بات سمجھا سکوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا، یعنی مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ چلے جاؤ۔ دیکھو اب میں دوسرے الفاظ میں کہوں گا، یعنی صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اتنا ستایا جاتا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آتا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے کہ ہاں بھائی یہاں معاملہ ایسا ہی ہے، تم حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ کی ہجرت ہوئی، ایک ہجرت ہوئی، پھر دوسری ہجرت ہوئی، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشاروں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ طے پایا کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف، یثرب کی طرف ہجرت کریں گے۔ تو دوستو، ایک ایک کر کے کوئی علی الاعلان اور کوئی خفیہ طور پر چھپ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے شروع ہو گئے، اور اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا تھا، لیکن آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے صاف صاف حکم کا انتظار فرما رہے تھے. جب اللہ کا صاف صاف حکم آئے گا تب میں ہجرت کروں گا. اجازت لے کر ایک ایک صحابہ جاتے رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کے واسطے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امید یہ ہے کہ میں اور تم دونوں ایک ساتھ ہجرت کریں گے لہذا تم ٹھہر جاؤ میرے ساتھ چلنا. تو دوستو بات یہاں تک پہنچی کہ مکہ مکرمہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. میں چونکہ اس واقعے کو تفصیل سے نہیں بیان کر رہا اس لیے اس میں سے مختصر باتیں میں بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اس کو بنو ہاشم کہتے تھے وہ بھی کمزور نہیں تھا. اس سے ڈرتے تھے لوگ. تو کسی ایک کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کریں. لیکن پورے مکے والوں نے جتنے بھی وہاں خاندان آباد تھے جتنے بھی لوگ تھے سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہر خاندان میں سے ایک ایک دو آدمی ہمارے ساتھ چلے اور نعوذ باللہ آج رات خدا نخواستہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے. اس واسطے ہر قبیلے ہر خاندان کے لوگ جمع ہوئے اور اس اپنے گندے اور گھناؤنے پروگرام کو آج پورا کرنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے گرد جمع ہو گئے. یہ سب لوگ اس لیے جمع ہو گئے تاکہ بنو ہاشم سب سے بدلہ نہ لے سکے. خیر یہ بھی مجھے بیان نہیں کرنا ہے. میں تو یہ واقعہ آگے چل کر کچھ بیان کرنا ہے لیکن سنا رہا ہوں. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے دونوں رات کو چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکلے اور تقریباً 3 میل چلنے کے بعد ایک پہاڑ ہے جس کا نام سور ہے. سور اس کے ایک غار میں چھپ گئے اور 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چھپے رہے. جب مکہ مکرمہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں تو انہوں نے تلاش شروع کی. نہیں ملے تو یہ اعلان کر دیا نعوذ باللہ کہ جو شخص محمد کو گرفتار کر کے لاوے زندہ یا مردہ کسی طریقے سے بھی اس کو حاضر کرے ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے. 100 اونٹ انعام دیں گے. دوستو اس زمانے میں 100 اونٹوں کی قیمت لگا لیجئے گا یہ 5-7 کروڑ روپے بنتے ہیں. 5-4 لاکھ روپے سے کم کا نہیں ہے اونٹ ایک اور 100 اونٹ اتنے بنتے ہیں. اس زمانے میں بھی یہ تو رقم کچھ کم نہیں ہے اور اس زمانے میں بھی یہ رقم کچھ کم نہیں تھی. اس لیے بہت سے لوگ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے واسطے بے قابو ہو گئے اور بے تحاشا ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مکمل انتظام فرمایا اور اپنی قدرت اور اپنی نصرت کو ظاہر فرمایا. میرا جی چاہتا ہے اگرچہ میں پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں لیکن یہ قصہ ضرور بیان کر دوں میں کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. تو آپ غار سور میں ایک چھوٹی سی اندر غار ہے اس کا دروازہ بھی اتنا ہے کہ جس میں آدمی سیدھا کھڑا ہو کر اندر داخل نہیں ہو سکتا بلکہ یہ جھک کر بلکہ لیٹ کر اندر داخل ہو سکتا ہے. اس میں آپ چھپ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا مکڑی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہونے کے بعد اس دروازے پر تو جالا تن دے. مکڑی نے جالا تن دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کبوتر کو کہ تو جا کے اس دروازے کے بیچ میں گھونسلہ بنا دے.
کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا، کبوتر وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور ایک روایت کے مطابق تو یہ بھی آیا ہے کہ کبوتر نے اس میں انڈے دے دیے، اس گھونسلے میں انڈے دے دیے۔ تلاش کرنے والے، آپ شہر کے رہنے والے ہیں، پتہ نہیں سمجھ سکیں گے نہیں سمجھ سکیں گے۔ پہلے زمانے میں ایک پیڑیا ہوا تھا، پیڑیا، پیر کی ہے نا، پیر کا نشان پیڑ، اور اس کو اتنی مہارت ہوتی تھی کہ وہ ادھر ہی چلتا تھا جدھر کوئی شخص بھاگا ہو، چھپا ہو۔ تو پیڑیے نے غار ثور کے دروازے پر جا کے کھڑا کر دیا کہ جانے والا، مکے سے نکلنے والا جس کی تم تلاش کر رہے ہو یہاں تک آیا ہے اور آگے نہیں گیا۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس دروازے پر تو جالا، مکڑی کا جالا ہے، اور مکڑی کا جالا ضرور ٹوٹتا اگر کوئی اس میں اندر جاتا، اور چلو یہ بھی مان لیا جاوے کہ مکڑی نے جالا بعد میں تن دیا ہو، لیکن کبوتر تو اتنی جلدی گھونسلہ بنا ہی نہیں سکتا، اور کبوتر تو اتنی جلدی انڈا دے ہی نہیں سکتا، اور یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو یہ گھونسلہ ضرور گرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور 3 دن تک تلاش کرنے کے بعد جب لوگ اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے گئے، نا امید ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ اس کو اس کے غلام نے خبر دی کہ میں نے اس راستے سے 2 آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ وہ ابو بکر اور محمد ہی ہیں۔ تو خیر اس نے کچھ چالاکی سے کام لیا، اور اس کے بعد وہ گھوڑا لے کر اسی راستے پر دوڑ پڑا، اور دوڑا یہاں تک دوڑا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور یوں سمجھ لو 40-50 میٹر 40-50 قدم دور رہ گیا۔ تو اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گھوڑا بھی گرا اور وہ بھی گرا۔ اس کو یہیں پر سمجھ جانا چاہیے تھا، ہوش آ جانی چاہیے تھی، لیکن اس کو ہوش نہیں آئی۔ 100 اونٹ کے لالچ میں اس نے اپنا گھوڑا پھر دوڑایا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے تھے اور جو احادیث پڑھ رہے تھے اس کی آواز اس کو سنائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو حفاظت کا وعدہ فرما چکے تھے۔ تو اب سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، اور سراقہ گھوڑے سے گر گیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص واقعی اللہ کا نبی ہے، اور اس کا پیچھا کرنا، یہ اس کو گرفتار کرنا، یہ غلطی ہے اور حماقت ہے۔ اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگا اور معافی کی طلب کرنے لگا، معافی کی درخواست کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اور آپ کے اشارے سے وہ گھوڑا بھی نکل آیا، جو زمین میں دھس گیا تھا، جس کے پیر زمین میں دھس گئے تھے، وہ نکل آیا۔ اس کے بعد سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کا کچھ سامان پیش کیا، تو آپ نے وہ لینے سے انکار کر دیا، اور یہ فرمایا کہ بس تم یہ احسان کرو کہ جو لوگ ہماری تلاش میں آویں تو ان کو ادھر ہی روک دو، ان کو ادھر نہ آنے دو۔ مثلا یہ کہو کہ میں ادھر ہو آیا، ادھر کوئی نہیں ہے، تم واپس جاؤ۔ یہ تو اس وقت اب جو میں سنانا تھا اس پورے واقعے سے، وہ یہ سنانا تھا مجھے آپ کو کہ اس وقت یہ کافر
اس وقت یہ اللہ کا دشمن اور اس وقت یہ اللہ کے رسول کا دشمن جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ضرور ان کو غلبہ ہو کر رہے گا، تو یہ درخواست کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ کو امان نامہ لکھ کر دے دو، مجھ کو ایک تحریر دے دو کہ جب آپ کو غلبہ ہو، جب آپ کی حکومت ہو، تو آپ کی حکومت میں آپ یا آپ کا کوئی آدمی میرے مال اور میری جان اور میرے خاندان کو کوئی نقصان نہ پہنچاوے، مجھ کو ایک امن نامہ لکھ کے دے دو۔ امن نامے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ایک صحابی نے جو وہ آپ کے ساتھ ہی تھے، ایک چمڑے پر امان نامہ لکھ کر دیا، امن نامہ لکھ کر دیا اس کو، اور اس کے بعد اس کو ایک خوشخبری سنائی اور یہ کہا کہ سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تجھ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ واپس ہو گیا۔ یہ میرے دوستو واقعہ میں آپ کو دوسرا بھی سناؤں گا، اور اس سے جو میں نتیجہ آپ کو نکال کر دکھانا چاہتا ہوں، وہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ابھی بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں ایسا یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل حق ہے، اور اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ جو آپ فرما گئے ہیں، جو آپ کہہ گئے ہیں، جو آپ وعدہ کر گئے ہیں، جو آپ دھمکی دے کر گئے ہیں، وہ وعدہ بھی ضرور پورا ہوگا، وہ دھمکی بھی، وہ عذاب بھی، وہ سزا بھی ضرور آئے گی۔ اور میں نے واقعہ آپ کو اسی لیے سنایا کہ جس وقت سراقہ کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی یہ نبی ہیں، اور اس کو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کا نبی ضرور اس کو غلبہ ہوا کرتا ہے، ضرور اس کو غلبہ ہوا کرتا ہے، تو ضرور ان کو غلبہ ہوگا، تو اسی وقت اس نے درخواست کر دی کہ مجھے امان نامہ لکھ کر دے دو۔ اور میرے دوستو یہ یقین تھا، اور میرے دوستو ہوا بھی اسی طرح سے، ہوا بھی اسی طریقے سے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسریٰ کا مطلب آپ شاید نہ سمجھے ہو، یہ دنیا کی اس وقت کی سپر پاور حکومت تھی۔ یوں بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں سال سے ایک ہی خاندان میں یہ حکومت تھی، اور اس کے خزانے اتنے تھے جس کی کوئی گنتی اور شمار نہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ہزاروں سال سے ایک ہی خاندان کے اندر حکومت ہو، اور وہ بھی اتنی زبردست حکومت کہ دنیا میں اس سے کوئی ٹکر نہ لے رہا ہو، ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہ ہو، تو کتنی دولت اس کے پاس ہوگی، کتنی مضبوط اس کی حکومت ہوگی۔ غرض اس کے ہاتھ میں جو کنگن پہنتا تھا، وہ اپنے ہاتھ میں وہ کنگن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب وہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابی ہو گئے تھے، اور اب ہم ان کو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اس وقت ان کو وہ کنگن پہنائے گئے۔ تو میں آپ کو وہی بات پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یقین ہو کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی خوب؟ ہاں، اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں دوستو؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں میں سچا ماننا۔ التصدیق بما جاء به النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما کر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ کر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت سے وعدہ کر کے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس چیز سے ڈرا کر گئے ہیں، ایسا ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔
یہ میں اور بھی کچھ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ اور سنا دوں تھوڑا سا آپ کو، جس سے آپ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ جائیں گے، اور آج کا سبق یہی ہے۔ میرے دوستو، مکے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بھی آرام سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تھے ہجرت کر کے، تو بھی برابر آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مکے والے چڑھ کر گئے مدینہ منورہ۔ اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی جس کو غزوہ احد کہتے ہیں، یہ مکے والے چڑھ کر گئے مدینہ منورہ میں۔ اب اس کے بعد ایک تیسری جنگ ہوئی، اور یہ تیسری جنگ کیسی تھی؟ اس میں آپ یوں کہہ لیجئے گا، آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ عرب کے جتنے قبیلے تھے، جتنے خاندان تھے، تمام خاندان اور تمام قبیلے اس میں شریک تھے، اور یہود جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ اور خیبر ایک جگہ ہے، نام آپ نے سنا ہوگا، وہاں جو یہود آباد تھے وہ بھی اس میں شریک تھے۔ اور یوں کہتے ہیں کہ قریب 10,000 کا لشکر تھا، اور یہ اس زمانے کی بڑی فوج تھی اس زمانے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ بھی مل کر اس 10,000 کی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے مشورہ یہ پایا کہ مدینہ منورہ کی جس علاقے میں، جس حصے میں ہموار زمین ہے اور جہاں سے وہ مدینہ منورہ میں اندر داخل ہو سکتے ہیں، وہاں خندق کھود دی جائے، اور باقی علاقے میں پہاڑ ہیں، وہاں سے وہ داخل نہیں ہو سکتے، وہ خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ قریب 5 کلومیٹر ایک خندق کھودی گئی۔ خندق اردو کا لفظ ہے، اور ہم لوگ اردو سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ہم مسلم شہروں میں رہتے ہیں، ہاں، لیکن اردو نہیں سمجھ پاتے ہم۔ ایک اتنی گہری کھائی کہ جس کو گھوڑا بھی پار نہ کر سکے، اچھل کر کود کر بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور اتنی گہری کہ جس میں اگر کوئی آدمی گر جائے تو وہ اوپر نہ چڑھ سکے۔ ایک ایسی خندق کھودنے کا پروگرام بنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری خندق جتنی بھی تھی، تقریباً 5 کلومیٹر، یہ تھوڑی صحابہ میں تقسیم کر دی کہ آپ کو یہاں سے یہاں تک کھودنی ہے، آپ کو یہاں سے یہاں تک کھودنی ہے، آپ کو یہاں سے یہاں تک کھودنی ہے، اس طریقے سے تقسیم کر دی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں بھی ایک جگہ رکھی، اور جو آپ بذات خود صحابہ کے ساتھ لگ کر خندق کھود رہے تھے۔ یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، بلکہ وہ بھی جو سنا ہوا ہے آپ کا، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن شاید اس طرف آپ کا ذہن نہ گیا ہو، اس نصیحت و وہ عبرت آپ نے شاید اس سے حاصل نہ کی ہو، جو اس کی طرف میں آپ کا ذہن منتقل کرنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ خندق کھود رہی تھی۔ ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں، کیا حال تھا اس سے آپ کو معلوم ہوگا۔ اسی سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے۔ جی، قرآن پاک نے اس کا خاکہ کھینچا ہے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ خوف کا یہ عالم تھا، گویا کہ دل اپنی جگہ سے سرک کر یہاں گلے میں آ کر اٹک گیا ہے۔ خوف کے وقت ایسی حالت ہوتی ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس وقت مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور ان کو خوب ہلایا گیا، یہ حالت تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن سے نہیں کچھ کھایا تھا۔ اور دوستو، ہم سب کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف سے بچا رکھا ہے، ہم تو 3 وقت پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کو 3 دن تک کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو آدمی سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا، تو تاکہ سیدھا کھڑا ہو رہے اور اپنا کام کر لیں تو پیٹ پر پتھر کی کوئی سل وغیرہ باندھ لیا کرتے تھے،
اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی پتھر بندھا ہوا تھا۔ اب اندازہ لگائیے حالات کیسے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کی حالت دیکھی تو ترس آیا، یہ میں آپ کو اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، تو ان کو ترس آیا اور انہوں نے جا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور ایک 1.5 سیر 3 کچھ 2 سیر 2.5 سیر کچھ جو ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جو بھی کچھ ہے تو اس کو تیار کر لے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ تو معلوم تھا کہ قریب 1500 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک ہے، اس لیے بیوی نے چلتے وقت کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلا کر لاؤ گے تو کان میں کہنا، کبھی سب کے سامنے کہہ دو کہ چلو وہاں کھانا ہے، بلکہ کان میں کہنا بس آپ آ جائیں اور آپ کے ساتھ 2-4 صحابی آ جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ بہرحال انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور روٹی تیار کی، اور اسی کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ کچھ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ چلے اور 2-4 کو اور ساتھ لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا، چلو جابر کے یہاں دعوت ہے، پہلے وہاں کھانا کھا کر آئیں گے۔ اب 1500 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جب دیکھا کہ ہاں تو لائن لگ گئی تو وہ گھبرائی۔ اب دیکھو یہی بات سننے کی ہے، یہی بات سمجھنے کی ہے، اور یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اس اللہ کی نیک بندی نے اپنے شوہر سے حضرت جابر سے پوچھا کہ ان 1500 آدمیوں کو، ان سب آدمیوں کو تم بلا کر لائے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر لائے ہیں؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ میں نہیں بلا کر لایا ہوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر لائے ہیں۔ اللہ اللہ، اب سنیے اس اللہ کی بندی کا جواب، اب کوئی فکر نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر لائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لائے ہیں تو اب کوئی فکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب تک میں آؤں اس وقت تک کھانا شروع نہ کیا جاوے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے سالن نکال کر دینا شروع کیا اور روٹی اٹھا کر دینا شروع کی۔ الحمدللہ 1500 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر بھی بچ گیا۔ میں اس واقعے سے آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت مسلمان کس حالت میں تھے، کتنی کمزوری کی حالت میں تھے۔ میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتلا دوں کہ ہم نے مکہ مکرمہ کی زندگی کا حال بھی سن لیا اور مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی کا حال بھی سن لیا۔ اتنا میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت پر کسی زمانے میں اتنے سخت حالات نہیں آئے جتنے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اور اتنے سخت حالات مسلمانوں پر کبھی نہیں آئے جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر آئے۔ تو یاد رکھو کہ نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر ڈر ہے تو اسی بات کا ہے کہ ہمارا ناطہ اللہ سے نہ ٹوٹ جاوے، ہمارا تعلق اللہ سے نہ ٹوٹ جاوے، ہم اللہ سے نہ بگاڑ لیں۔ یہ یقین تھا اس اللہ کی بندی کا، اور یہ اعتماد تھا، یہ بھروسہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ یہ حالات تو آپ نے سن لیے، میں اگلی بات جو سنانا چاہتا ہوں وہ سنو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھود رہے تھے۔ جہاں وہ خندق کھود رہے تھے وہاں پر اتنی بھاری چٹان بیچ میں آ گئی کہ وہ توڑے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ اتنا بڑا بھاری پتھر، اتنا مضبوط پتھر آ گیا کہ وہ توڑے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ جب حضرت سلمان فارسی اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اپنی سی طاقت کا استعمال کر لیا، کسی طریقے سے وہ چٹان نہیں ٹوٹی، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا کہ صورتحال ایسی ہے۔
دوستو واقعے میں تو سبق تو عبرت تو اتنی ہے، سبق تو اتنے ہیں کہ ایک ایک جملے میں ہے کہ ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی، اگلی بات میں اور بتا دوں۔ دین پر عمل کرو، کیا عرض کر رہا ہوں؟ دین پر عمل کرو، دین کے حکموں کی پابندی کرو، اور جہاں دشواری پیش آوے، جہاں پر رک جاؤ، جہاں پر اٹک جاؤ، وہاں پر اللہ والوں سے پوچھ لو۔ انبیاء کے جو وارث ہیں، علم اور عمل کے ماہر علماء، ان سے پوچھ لو، ان کی رہنمائی کے بعد اگلا راستہ طے کرو تو بھٹکو گے نہیں۔ اگر اپنی عقل سے سوچ کر چلو گے اور بغیر علم کے چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، اور پھر وہ جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا جب ہم بھٹک گئے تو میرے دوستو، حضرت سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتحال بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں آتا ہوں وہاں پر۔ تو آپ وہاں پر پہنچے، آپ نے کدال مارا، جو بھی آپ کہیے گا، پتھر کو توڑنے والی چیز کدال مارا، اور وہ اس زور سے لگی کہ پتھر بھی ٹوٹ گیا، چٹان بھی ٹوٹ گئی، اس میں ایک روشنی ہوئی۔ جب وہ روشنی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور بہت زور سے لگایا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ مارا، کدال مارا دوبارہ، پھر وہ کاری زوردار لگا اور چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹا اور روشنی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر پھر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ ابھی کچھ حصہ اس میں کا باقی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کدال مارا تو وہ بھی ٹوٹ گیا، اور اس وقت بھی روشنی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر پھر نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر زور سے بلند کیا۔ دیکھو، چٹان تو صاف ہو گئی، راستہ تو صاف ہو گیا، خندق جیسی آگے پیچھے کھدری تھی اسی طرح یہاں پہ اتنی گہری ہو گئی، لیکن سوال یہاں پر یہ تھا جو میرے دل میں بھی آتا ہے اور آپ کے دل میں بھی آتا ہے، اگر اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں نہ آتا تو ہمیں کچھ نہ معلوم ہوتا، لیکن یہ سوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہن میں بھی آیا، اور انہوں نے ادب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اور تو بات سب معلوم ہوگی جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ جب آپ کدال مارتے تھے اور چنگاریاں اٹھتی تھی اور چٹان ٹوٹتی تھی تو آپ اتنے خوش ہو کر اللہ اکبر کیوں کہتے تھے؟ یہ نہیں معلوم ہو سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی کدال ماری اور روشنی ہوئی تو یمن ایک ملک ہے، اس کا ذکر بہت آ رہا ہے آج کل تو آپ جانتے ہوں گے، میں نے اس کے محلات دیکھے اس روشنی میں، اور جبریل نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کی امت اس ملک کو اور ان محلات کو فتح کرے گی، اس لیے میں نے خوشی میں اللہ اکبر کہا۔ اور جب میں نے دوسری کدال ماری اور اس میں روشنی ہوئی تو میں نے اس میں کسرا، فارس، ایران، دنیا کی سپر طاقت تھی، سپر طاقت، اس کے محلات دیکھے، محل دیکھے، وہ ملک دیکھا، اور حضرت جبریل نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کی امت اس ملک کو فتح کرے گی اور یہ محلات آپ کی امت کے قبضے میں ہوں گے ایک دن۔ اور جب میں نے تیسری کدال ماری تو میں نے روم کے، قیصر کے، جو دنیا کی دوسری سپر طاقت تھی، وہ ملک دیکھا اور اس کے محل دیکھے، اور مجھے حضرت جبریل نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت اس کو فتح کرے گی، اس ملک کو فتح کرے گی، اور یہ محلات ایک دن آپ کی امت کے قبضے میں ہوں گے۔ سنا آپ نے بات، سن لیا واقعہ؟ اور میں نے آپ کو خندق کھودنے کے متعلق جو حالات بتائے تھے وہ بھی اسی لیے بتائے تھے تاکہ آپ اس کا پس منظر سن لو۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا جو حال بتایا تھا اور صحابہ کی بھوک کا جو حال بتایا تھا وہ اسی لیے بتایا تھا تاکہ آپ یہ سمجھ لو کہ اس وقت حالات کیا تھے، معمول کیا تھا۔ اور وہ جو آیت شریفہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی اس میں تو صاف بات ہی ہو گئی تھی، کیا؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تمہارے دل گویا کہ یہاں سے سرک کر حلق میں آ کر اڑ گئے تھے خوف کی وجہ سے، ایسا خوف طاری تھا جی۔ اور ہنالک المبتلی المؤمنون، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت مسلمانوں کا سخت امتحان لیا گیا اور ان کو خوب ہلایا گیا۔ تو آپ دیکھ لو کہ حالات کیا تھے۔ یہ تو سب آپ نے سن لیا، اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے، دھیان سے سنیے اور خود بھی غور کیجیے گا۔ ان حالات میں جن میں اپنی زندگی کا کی گارنٹی نہیں، اپنے وجود کی گارنٹی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ کی میری امت یمن فتح کرے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں ان حالات میں کہ میری امت دنیا کی سپر طاقت فارس کو فتح کرے گی، اور ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ میری امت، اے صحابہ، تم دنیا کی سپر طاقت روم کو فتح کرو گے جی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور میں پھر بتاتا ہوں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں اس کو دل سے سچا جاننا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ان حالات میں اور ان خوشخبریوں کے باوجود، ان حالات کے باوجود، ان خوشخبریوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنا اور کسی کے دل میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوا، کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوا جی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورا یقین تھا کہ آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ پورا ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، پہلے واقعہ بھی میں نے آپ کو اسی لیے سنایا اور یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو اسی لیے سنایا، سب سے پہلے اپنا یقین درست کر لیجئے گا، سب سے پہلے اپنا یقین درست کر لیجئے گا اور یہ یقین مان لیجئے گا کہ اسلام پر چلنے والا، شریعت کے حکموں کو ماننے والا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام پر چلنے میں، اللہ کے حکموں پر چلنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام وعدے کیے ہیں جس کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ تمام وعدے کیے ہیں جن کی آخرت میں ہم کو ضرورت ہے۔ اب ان پر کیوں یقین نہ ہو؟ اگر ان پر یقین نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خبر لیں، اور اگر ان پر یقین ہے تو اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے اعمال کو بدلیں۔ میں نے اس وقت آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا، ذکر کے فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، تلاوت کے فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ میں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ پورے دین پر چلیے، پورے دین پر چلیے، اپنا مزاج یہ بنائیے، اپنی طبیعت یہ بنائیے کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے اسلام کے مطابق، اور آپ اس پر یقین کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان نہیں ہے لیکن حدیث ہی کے حکم میں ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن کی عزت اسلام سے وابستہ ہے۔ جس قدر ہم اسلام پر عمل کریں گے اس قدر ہم دنیا میں معزز ہوں گے، اور جس قدر ہم اسلام سے ہٹ جاویں گے، پھر جاویں گے، دور ہو جاویں گے، اتنی ہماری ذلت ہوگی۔ دیکھو دوستو، میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا میں اسی کے مطابق اس کو ختم کرنے کی سوچ رہا ہوں، لیکن گھڑی بولی نہیں، الارم بولا نہیں، وقت ہو گیا ہے، میں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ دیکھو، ہم اور آپ، ہر مسلمان، گناہگار سے گناہگار مسلمان، خاص طور سے اس وقت جب کہ وہ پریشان ہوتا ہے،
مصیبت میں گھرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نصرت آوے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد آوے۔ یہ میرے دوستو یقین کر لیجئے گا اور اس میں کبھی شک و شبہ نہ ہو، کسی حالت میں شک و شبہ نہ ہو۔ کیا؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ دیکھو اس کا ترجمہ اردو میں کرنے والا صحیح نہیں کر پاوے گا، وہ ترجمانی جو اس آیت شریفہ میں ہے بڑی مشکل ہو جاوے گی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم ضرور بالضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، ہم ضرور بالضرور ایمان والوں کی مدد کریں گے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جس دن گواہیاں دی جائیں گی، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی میدان حشر میں، یعنی میدان قیامت میں۔ اس کو تو آپ تفصیل سے ذرا پھر سناویں گے۔ میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے اور ہر مومن کی یہ تمنا ہے، بلکہ ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ جب وہ مصیبت میں گھرے، جب وہ مشکل میں آوے تو اللہ اس کی نصرت اور مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے صاف صاف وعدہ فرماتا ہے، صاف صاف وعدہ فرماتا ہے۔ آپ ترجمے کے کسی بھی قرآن شریف میں اٹھا کر دیکھ لینا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ضرور بالضرور مدد کریں گے، دنیاوی زندگی میں بھی اور جس دن گواہیاں دی جائیں گی، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ ایمان والوں سے یہ وعدہ کرتا ہے۔ میرے دوستو پہلے یقین، پہلے ایمان، یقین، اور اس کے بعد پھر وہ اعمال جن کا ایمان تقاضا کرتا ہے، پھر وہ اعمال جو مومنین کے اعمال ہیں، پھر وہ اخلاق جو مومنین کے اخلاق ہیں۔ ہم وہ تو اختیار کریں، ہم وہ تو اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ کی نصرت ضرور آوے گی، ایسا نہیں کہ نہیں آوے گی۔ اگر کمی رہے گی تو ایمان میں کمی رہے گی، اگر نصرت میں کمی ہوگی تو ایمان میں کمی ہوگی، اگر نصرت میں کمی ہوگی تو اعمال میں کمی ہوگی، اگر نصرت میں کمی ہوگی تو اخلاق میں کمی ہوگی، کہیں نہ کہیں کمی ہوگی تو ہم میں ہوگی۔ اللہ کے وعدے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک سے، حدیث پاک سے بھی نہیں، قرآن پاک سے بہت ساری باتیں سناتا، لیکن وقت پورا ہو چکا ہے۔ دیکھو اس وقت کسی بھی مسلمان کو آپ پکڑ کے پوچھو کہ بھائی مسلمانوں کا مسئلہ کیسے حل ہو، اگر اتفاق اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ ہر آدمی اسی کو محسوس کرتا ہے، اور میری یادداشت کے مطابق تقریباً 200 نہیں 300 سال ہو گئے جب سے یہاں انگریز آیا تھا، اور تقریباً 1750 سے جب یہاں معاملات خراب ہونے شروع ہوئے تھے، اور آج تک سب مسلمان، ہر لیڈر اسی بات پہ اتفاق اتحاد اتفاق اتحاد، آج تک قائم نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ ضرورت تو ہے نا، کیوں نہیں ہوا؟ ہاں سب متفق، ہم متفق نہیں، سب متفق، ہم متفق نہیں، کیوں بتاؤں؟ اگر وقت زیادہ ہو گیا تو دیکھو سنو ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ جی 16ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے،
ایسا ایمان جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، ایسا یقین جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اور ایمان کا کیا مطلب میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرما کر گئے ہیں، جو بھی لے کر آئے ہیں، جو بھی فرما کر گئے ہیں، اس کو سچ ماننا، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں گے۔ دیکھو دوستو، کچھ غلط فہمیاں ہیں ان واعظوں کی وجہ سے، ہیں واعظ تقریر کرنے والوں کی وجہ سے، جو آدھی بات کہتے ہیں، جو آدھی بات کہتے ہیں۔ ہاں، نیک عمل کریں گے، گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے کہ نہیں؟ جب تک گناہ نہیں چھوٹے گا نیک عمل ہی نہیں ہوگا، جب تک گناہ نہیں چھوٹے گا نیک عمل ہی نہیں ہوگا۔ دیکھو سنو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ پاک دامن رہو، پاک دامن رہو، اپنی جنسی خواہش، اپنی نفسانی خواہش نکاح سے پوری کرو، ایسے نہیں، ویسے نہیں، ایسے ویسے نہیں۔ پاک دامن ہم رہیں گے تو زنا کاری چھوڑنی پڑے گی۔ بلا زنا کاری چھوڑے آدمی پاک دامن ہو جاوے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو نیک عمل بھی جب ہوں گے جبکہ گناہ چھوٹیں گے، ہم گناہ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں دوست دشمن سب کے لیے انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، سب کے لیے انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور انصاف فرض ہے ہر آدمی کے ذمہ، جہاں بھی اس کے اپنے دائرے اختیار میں انصاف کرنا فرض ہے۔ یہ ایک نیک عمل ہے، لیکن یہ نیک عمل کب وجود میں آئے گا؟ جب ظلم چھوٹے گا۔ ظلم بھی کرتا رہے، انصاف ہو جاوے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو نیک اعمال کا وجود بھی تبھی ہوگا جب گناہ چھوٹ جائیں گے، جب گناہ چھوٹ جائیں گے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ حلال کھاؤ، یہ ایک نیک عمل ہے، حلال کھاؤ۔ تو حلال کب کھائیں گے ہم؟ جب چوری چھوڑیں گے۔ حلال کب کھایا جاوے گا؟ جب خیانت چھوڑیں گے۔ اگر خیانت بھی چلتی رہے، چوری بھی چلتی رہے تو حلال کھا لیں گے؟ نہیں۔ اس دھوکے میں نہ رہے کوئی ترجمہ کرنے والا، تفسیر کرنے والا، تقریر کرنے والا۔ ان کو میں نے سمجھایا ہے کہ نیک اعمال کا وجود اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ معصیت اور گناہ نہ چھوڑ دے آدمی۔ جی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ عن قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دیں گے۔ اسی کا نام تو اتفاق اتحاد ہوگا، یا کسی اور چیز کا نام اتفاق اتحاد ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا۔ چلو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو سب مل کر۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی۔ اسی کے آس پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کا ارشاد فرماتے ہیں والذی الف بین قلوبکم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے محمد، اے امت محمدیہ، اس احسان کو سمجھو، اس احسان کو یاد کرو کہ ہم نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی۔ اے محمد، اگر تو دنیا بھر کے خزانے خرچ کر کے ان سب کو متفق کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اتفاق اور اتحاد، یہ محبت ایمان اور اعمال کی برکت سے ہے، ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام وعدے فرمائے ہیں جن کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہے، رزق کی برکت۔ چلو اچھا، بات ختم کرتا ہوں، بس ایک بات سنا کر۔ جب ایمان میں کمی آئے گی، یقین میں کمی آئے گی، اعمال میں کمی آتی چلی جائے گی۔ جب یقین میں کمی آئے گی، اعمال میں کمی آتی چلی جائے گی۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی حرام کھاوے گا اس کی نماز قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ
یہ گوشت اور یہ خون اور یہ چربی جو حرام گوشت سے بنی ہے یہ جہنم میں جلے گی، پھر آدمی جنت میں جائے گا۔ جس آدمی کو اس بات کا یقین ہو کیا اور پورا یقین ہو، کیا اس کی جرأت ہوگی، کیا اس کی ہمت ہوگی خیانت کرنے کی، کیا اس کی ہمت ہوگی دوسرے کا حق دبانے کی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی میرے بھائی۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی خیانت کر رہا ہے، حق مار رہا ہے کسی کا، تو اس کو اس عذاب کا یقین نہیں ہے، اس کو اس عذاب کا یقین نہیں، اس کی سزا کا یقین نہیں ہے اس کو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں پہلے یقین میں کمی آئے گی، ایمان میں کمی آئے گی، اور پھر اعمال میں کمی آتی چلی جائے گی۔ چلو خیر، اب ایک دوسری بات سنو، اس کا الٹا سنو، اس کا الٹا سنو۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے اتفاق اور اتحاد آتا ہے، اور ایمان میں شک و شبہ کی حالت ہے، اور اعمال میں کوتاہی کی بنا پر آپسی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ دیکھو، آپسی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ آپ میں سے عالم دین بیٹھے ہوں گے، وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس آیت کی طرف ہے، اور ممکن ہے وہ سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے بول رہا ہے۔ ہیں؟ سنو، وَلِيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، دیکھ لینا ترجمہ قرآن پاک میں۔ جب تمہارے اعمال کی حالت بگڑے گی اور ایمان کی حالت بگڑے گی تمہاری، جب تمہارا ایمان بگڑے گا، جو تمہارے اعمال بگڑیں گے، تو ایک سزا تم کو نقد دنیا میں دی جاوے گی، اور وہ سزا کیا ہوگی کہ تم میں سے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھے گا۔ وَلِيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ تم میں سے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھے گا۔ کیا مزہ چکھے گا؟ ہاں، میرے اندر ذرا کچھ خون پانی آ گیا، جوانی ہے، 28-30 سال کی عمر ہے، جوانی ہے، خون پانی آ گیا، جی ہاں۔ اب اگر میں انسان ہوتا، میں مومن ہوتا، میرے اندر اللہ کا خوف ہوتا، میرے اندر تقویٰ ہوتا، تو میں کمزوروں کی مدد کرتا، میں مظلوموں کی مدد کرتا۔ اور جب میرے اندر ایمان نہیں، ایمان ڈلمل ایمان ہے، میرے اندر نیک اعمال نہیں، فسق و فجور ہے، میرے سے میری ماں تنگ ہے، میرے سے میرے بھائی تنگ ہے، میرے سے میرے پڑوسی تنگ ہے، میرے سے میرے دوست تنگ ہے۔ لِيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، جی اللہ نے مجھے دولت دے دی ہے، خوب ساری دولت دے دی ہے، میرے اندر ایمان، نیک اعمال، تقوی پرہیزگاری کی میری زندگی، تو میرا کیا طرز عمل ہوگا؟ میرا کیا طرز عمل ہوگا؟ میرا طرز عمل یہ ہوگا کہ میرا پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ اگر میرا پڑوسی بھوکا سو گیا تو میرے اندر ہی میرا ایمان نہیں، یہ میرا طرز عمل ہوگا، یہ میرا طرز عمل ہوگا کہ میں اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کر دوں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جی کمزوروں کے کام آؤں، غریبوں کے کام آؤں، بیواؤں کے کام آؤں، یتیموں کے کام آؤں، مسجد کے کام آؤں، مدرسے کے کام آؤں، دینی کاموں کے کام آؤں، اور رفائی کام کروں، اس وقت میرا جذبہ یہ ہوگا۔ اور جب میرے اندر یقین کی حالت، ایمان کی کامل ایمان کی حالت نہیں ہوگی، میرے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہوگی، میرے اندر نیک اعمال صالحہ، نیک اعمال نہیں ہوں گے، تو میرا کیا عمل ہوگا؟ ہاں، آج اب تک تو میرے پاس وہی تھی دوسری چھوٹی سی موٹر سائیکل، میں بلٹ لے کر آیا ہوں، اور سارے گاؤں کو چڑھا رہا ہوں، سب کو پریشان کر رہا ہوں۔ ہاں، اب تک تو میرے پاس میری ضرورت کی کار تھی، اور میں بہت بڑی قیمتی کار لے کر آیا ہوں، اور چل تو لے آیا جو کچھ لے آیا، لیکن اس کی جھونک ڈالتا وہ اپنے بھائی پر، اس کی جھونک ڈالتا وہ اپنے پڑوسی پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کے مجھے سلام بھی کرے، میری بات بھی مان لیں، جو میں کچھ کہوں مجھے اپنے لیڈر بھی مان لیں،
اور کمال کی بات یہ ہے میرا مکان چھوٹا ہے، یہ مکان چاہیے مجھے برابر والا، یہ برابر والا مکان چاہیے مجھے۔ اب میں اپنے پڑوسی کو تنگ کرنا شروع کر دوں گا کہ کسی طریقے سے یہ تنگ ہو کر یہاں سے بھاگے اور یہ مکان بھی مجھے مل جاوے، پیسہ ہے میرے پاس، پھر دوسرا مکان، پھر تیسرا مکان۔ تو دیکھو یہ ہے ولیدی قباضکم باسبات، عہدہ اگر مل گیا تو پھر تو کچھ پوچھو ہی نہ، منتری صاحب کی حالت تو کچھ پوچھو ہی نہ۔ مسلمان تو بس ایسے ہی ہیں، انہیں کچھ ہوش نہیں آتے، مسلمانوں کی برائی، قوم کی برائی ہے، کہاں کہاں کھڑے ہو کر قوم کی مخالفت، قوم کے خلاف۔ غرض میں بات اپنی پورا کر چکا، اور میرے دوستو میں نے جو آپ کو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 واقعات سنائے ان کا پیغام یہی تھا۔ کیا پیغام تھا؟ یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ ان کا پیغام یہی تھا کہ کسی بھی حالت میں نہیں گھبرانا، نہیں گھبرانا۔ اور ان کا پیغام یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان پر اور اعمال صالحہ پر جو جس چیز کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے ان سب کے وعدے فرمائے ہیں، اور وہ قرآن میں موجود ہے، وہ قرآن میں موجود ہے۔ کچھ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے، اور بھی وعدے ہیں، تو ان پر ہمارا پکا یقین اور پورا یقین، اور اعمال صالحہ انشاءاللہ العزیز، کوئی حکومت ہو، کوئی زمانہ ہو۔ ہاں اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، میں دعا تو کرا رہا ہوں، میں آپ سے معافی چاہ کر 2 بات بتانا چاہ رہا ہوں، 2 بات سنیے۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني۔ آج کے دن کافر تمہارے دین کو ختم کرنے سے نا امید ہو چکے ہیں۔ آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین کو ختم کرنے سے نا امید ہو چکے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لینا۔ لہذا تم ان سے نہ ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ بس ایک حدیث پاک سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، ویسے میرا ارادہ نہیں تھا لیکن ضرورت کی ان کی، اس لیے بعد میں آ گئی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو دست لگ رہے اور کوئی دوا وغیرہ میرے پاس ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ انہوں نے جا کے شہد پلایا تو دست بجائے بند ہونے کے یا کم ہونے کے اور زیادہ ہو گئے۔ جی وہ دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول میں نے شہد پلایا تھا، دست کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ گئے دوبارہ اور جا کے شہد پلایا، اور زیادہ ہو گئے، اور زیادہ ہو گئے۔ پھر دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے شہد پلایا تو دست اور زیادہ ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے، جاؤ شہد پلاؤ۔ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے، جاؤ شہد پلاؤ۔ انہوں نے جا کے پھر شہد پلایا، پھر دست بند ہو گئے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ ہاں یا تو ہمارے ایمان میں کمی ہے یا ہمارے اعمال میں کمی ہے یا ہم جلدی مچا رہے ہیں، اور تیسری کوئی بات نہیں، چوتھی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں، تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے، بار بار معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنے وعدوں کا پکا سچا یقین عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنا فرما بردار پرہیزگار بندہ بنا، آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اے اللہ تمام نیک کاموں میں ہماری مدد فرما، تمام نیک کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جیسے بھی ہم کرتے ہیں زیادہ کم ناقص کامل جیسے بھی اللہ اعمال ہم سے ہوتے ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے ان سب کو قبول فرما اور شریعت و سنت کے مطابق اعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بڑھاپے میں، بیماری میں، کمزوری میں جب ہمارے اعضاء بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، اے اللہ اس وقت ہماری نصرت فرما، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ، ہمارے متعلقین کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و قوت عطا فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون، سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ برکتیں نازل فرما، چین، سکون، سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، اتفاق اتحاد پیدا فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد میں اے اللہ اتفاق اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ خصوصاً میاں بیوی میں الفت و محبت پیدا فرما، ان کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، دل کی ہر بات تو جانتا ہے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں پورے یقین کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ۔ اے اللہ تو ان کے دل کی ہر بات کو جانتا ہے، ان کی مرادوں کو جانتا ہے، ان کے مقاصد کو جانتا ہے۔ اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.